السلام علیکم ویورز، میں آپ کا حفیظ طاہر، اور آج میری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں وہ دراصل کئی مہمان ہیں۔ پروڈیوسر محمود علی، شاعر محمود علی، نثر نگار محمود علی، افسانہ نگار محمود علی، ڈائریکٹر محمود علی، شاعر محمود علی، بہت خوبصورت انسان اور دوست محمود علی، اور کڑملی محمود علی۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج اتنے سارے لوگوں سے، بلکہ صرف ایک آدمی سے جو کہ ان سارے انسانوں اور آدمیوں کا مجموعہ ہے، اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے کڑملی محمود علی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے گزر رہے؟ بس الحمدللہ ٹھیک گزر ہاں ٹھیک گزر۔ میں نے اپنے ویور سے کہا کہ سب سے پہلے ہم کڑملی محمود علی سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کا نام بھی رکھا ہے، تو ذرا بتائیں نا کہ یہ نام کیا ہے اور اس نام کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ ایکچولی یہ کہ انسان جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں جو میری آبزرویشن میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ دنیا کا یا معاشرے کا جو سب سے یعنی نچلے طبقے کا بندہ ہے نا، اس کا نام کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ بیٹھا ہے ایک طرف سگریٹ پی رہا ہے، تو پتہ چلا گاڑی بند ہو گئی ہے تو دھکا لگا رہے ہیں، تو وہی کوئی گاؤں کا بندہ اس کا واقف ہے کہ کڑملی اٹھ دھکا لا، وہ بیچارہ سگریٹ چھوڑ کے نا تو دھکا لگانا شروع کر دے گا، گاڑی سٹارٹ ہو کے چلی گئی، کڑملی کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ یار ہماری منڈ کمری میں کڑملی ایسے بندے کو کہتے جو سارے دے کام کرتا، وہ کام کوئی نہیں کرتا۔ تو یار اپنی کتاب کدی چھاپی نا تو اے افسانے کا نام کٹ کے کڑملی رکھی۔ تو کتاب کا نام ان کی ایک ریفرنس سے بھی میں نے کڑملی ان سے وعدہ تھا، تو میں نے اس لیے بھی رکھا۔ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اس افسانے کا ایک چھوٹا سا پورشن شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل۔ اب دیکھیے جو انہوں نے بات کی ہے، اس بات کی روشنی میں یہ چند لائنیں شروع کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کڑملی کیا ہے اور اس کتاب کا نام کڑملی کیوں ہے اور ان کی زندگی میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ اس افسانے میں، جو کہ اس پوری کتاب کا جسے کہتے ہیں کہ عنوان افسانہ ہے، جو کڑملی ہے، دراصل محمود علی صاحب نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے لکھا ہے۔ یہ بعد میں بات ہوگی کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، فی الحال اب چند لائنیں سنیے۔ ایم اے کی سیکنڈ ڈویژن میں ڈگری حاصل کیے 4.5 سال ہونے کو تھے۔ اس عرصے میں بے روزگاری کے دھکوں، ملازمت کی تلاش میں ٹھوکروں، جان لیوا مہنگائی میں پھنکارتی ہوئی گھریلو ضرورتوں، محرومیوں اور ذہنی انتشار کی دیمک نے سارا وجود اندر ہی اندر سے کھنڈر کر دیا تھا، اور اب مجھ میں اس گھٹن اور ناگفتہ بے حالات سے مزید لڑنے کا حوصلہ دم توڑ رہا تھا۔ چنانچہ میں خودکشی کا مصمم ارادہ کرنے کے بعد دن رات آسانی سے جان دینے کے طریقوں پر سوچ بچار کرنے لگا تھا کہ اچانک کہیں سے اپنے آخری استاد ڈاکٹر شادانی کا خیال ذہن میں بجلی کی طرح کون کیا۔ چنانچہ کافی تذبذب، ذہنی کشمکش اور اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد میں نے آخری امید کے طور پر ان سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب میں جو افسانے ہیں ان کے مضامین کیا ہوں گے۔ علی صاحب میں ٹھیک پہنچا ہوں؟ بالکل صحیح۔ اور جو میں نے آپ کو شروع میں لکھا ہے کہ آپ ایک پرولتاری ادیب ہیں، تو آپ واقعی پرولتاری ادیب ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کی ساری کتاب پڑھی ہے تقریباً۔ بہت شکریہ۔ اس میں کوئی ایک لڑکی کہیں سے آ جاتی ہے، وہ لڑکی کون ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک زمانے میں جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو مجھے رائٹر بننے کا شوق تھا۔ رائٹر اس لیے بننا چاہتا ہے تو کزنوں پہ روب جماؤں، کسی کو پتہ چلے کہ یار رائٹر ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے بنوں۔ بہرحال ہمارے ایک استاد تھے سلیم بیتاب مرحوم، وہ ہمیں اردو کی کلاس میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سرگودا روڈ لائل پور سے تھے، کہا کرتے تھے اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ ٹاک ٹو وومن۔ اچھا۔ تو گھر میں یہ حالات تھے کہ امی کزن کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو سوچ رہا تھا کہ یہ اب عورتوں سے، غیر عورتوں سے کیسے بات ہو۔ انہی تذبذب میں میرے ہمارے گھر کے پاس نہر تھی، تو اس میں ایک شتیر نما پل تھا، تو اس میں یہ کھڑا میں پوز ٹارزن والا بنا کے سوچ رہا تھا کہ میں کیسے لکھوں، کیسے ادیب بنوں۔
تو سامنے دیکھا کہ ایک لڑکی آ رہی تھی، اچھا، ہاتھ میں اس نے سلائی کڑھائی کی ٹوکری، ساتھ اس کی چھوٹی سی ایک بہن. تو وہ میں ٹانگ ٹاک کے وہ شاید تیر نما پل روک کے کھڑا تھا. وہ کرنے لگی، کہتی ہے آپ کو یعنی یہ راستہ روکتا ہے، شرم آنی چاہیے. تو میں نے ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آ رہی ہے. تو وہ خیر نہ تھوڑی سی میں نے اس کو نظر بھر کے دیکھا تو وہ گر گئی نہر میں. تو ہمارے سامنے ایک کسائیوں کی دکان تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا، رانا اوے کڑی نو کڈ، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ ڈوب جائیں گی، مینوں ہاتھ پکڑا دے. کہنے لگی، کہندی جو جڑے سٹتے نے، جڑے ڈوبتے نے، وہ ہاتھ نہیں پڑھاندے. تو میں نے خیر پہلی دفعہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ اس وقت میٹرک میں تھی، بعد میں پتہ چلا. تو اس کو میں نے جب نکالنے لگا نا، تو میں خود پھسل کے نا، تو مجھے نہر پہ نا بچ گیا. تو وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی، کہنے لگی اگر کسی کا ہاتھ پھڑنا ہوئے نا تو پیر بڑے مضبوط ہونے. واہ واہ کیا بات ہے. تو بہرحال پھر میں اس سے معافی مانگنے کے چکر میں نا، اس میں یار اس سے میرا کیریکٹر خراب ہو گیا، میں تو ایک بڑا اچھا آدمی ہوں یہ. تو میں اس کا نا چیز کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس نے مجھے کہا جی معافی نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا، آپ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، پورا محلہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اور آپ اتنے نظروں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، میں تو روز آپ کو دیکھتی ہوں. بہرحال پھر اس سے خیر دوستی ہو گئی. تو وہ مجھے علی کہا کرتی تھی، حالانکہ نام تو رانا محمود احمد تھا، تو مجھے رانا صاحب کہتے تھے. تو مجھے کہنے لگے، کہتے یہ رانا صاحب کوئی نام ہے، یہ تو چھیڑ ہے، تو نہیں ہونی چاہیے، نام ہوتا ہے. مگر تم مجھے علی کیوں کہتی؟ کہتی بس تم منفرد ہو، تم ایک وہ نام جو صرف میں لوں، مگر یاد رکھنا میرے دتے نا نال تینوں سب بلان گے، تیری ماں دے دتے نا نال لوگ بھول جان گے. بھائی واہ، یعنی اتنا امپورٹنٹ رول اس لڑکی نے آپ کی زندگی میں ادا کیا. تو محبت کی محبت اس وقت تو نہیں پتہ تھا یہ محبت تھی. جب چلے گئی تو 3 سال ضرور ضائع ہوئے، کیونکہ سیکنڈ ایئر کے پیپر نہیں دے سکا، آوارہ گردی ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال یعنی 72 میں ایف ایس سی ہونی چاہیے تھی، 76 میں جا کے ہوئی. مگر اس دوران لوگوں کو دیکھنے کا بڑا موقع ملا، غریبوں کو. کچی بستی میں رہتی تھی وہ، کچی بستی والوں کو. پھر وہ میرا ایک ہابی بن گیا، ان کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں ہر وقت سوچنا. تو شاید پھر لکھنے کا اسی طرح آ گیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے کب اور کیسے لکھنا شروع کر دیا تھا. لیکن بہرحال اس کتاب کو جو شخص پڑھے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے لوگوں کو آبزرو کیا اور کریکٹروں کو اپنے اندر ایبزارب کیا، اور سب انہی کی کہانیاں ہیں جو آپ نے دیکھا، جو محسوس کیا، اور جن لوگوں کو آپ نے اس کتاب میں اپنے الفاظ میں ڈالا اور لوگوں تک پیش کیا. بالکل. تو یہ کتاب دراصل ویورز کڑملی جو ہے میری جو لائبریری ہے اس میں شامل ہونے والی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. آپ اسے ضرور پڑھیے. بہت شکریہ. میں اپنی بات کو گھما پھرا کے آپ سے دوبارہ کرتا ہوں کہ محبت کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک محبت، ایک دوست، یہ ایسی بلیسنگ ہے کہ جس میں آپ کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتے ہو، کبھی بھی بے وفائی کر سکتے ہو، آپ پہ کوئی الزام نہیں، آپ کا حق ہے. باقی رشتوں میں نہیں کر سکتے. ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ڈیوٹی ہے، بیٹا بیٹی کی کرنی ہے، بیوی ایک ڈیوٹی ہے، شوہر ایک ڈیوٹی ہے، مگر دوست ڈیوٹی نہیں ہے. اگر دوست آپ کے ساتھ جان قربان کرتا ہے تو وہ بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ محبت ہی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا اورا ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے ہی بندہ اپنے آپ محسوس کرتا ہے. دوست کہہ کے نہیں بناتا کہ یار اس کو میں نے دوست بنانا، نہیں. دوست اپنے آپ اپنے بیہیویئر سے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اترتا چلا جاتا ہے. یہی محبت کا کانسیپٹ ہے، اور وہ بے لوس ہوتی ہے. اس میں کوئی وش نہیں ہوتی کہ میں اس سے یہ کام لوں گا پھر میں، نہیں، بالکل نہیں ہوتی. پتہ ہی نہیں ہوتا. بھائی یہ ہوتا ہے یار یہ میں ہوں، یا یہ میں یہ ہوں، یعنی ایک دوسرے والا بھائی کوئی اس طرح. اور دوست بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ محبت بھرا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں. یہ شاعر محمود علی کون ہے؟ نہیں، شاعری کو میں نے بہت بڑے بڑے ناصر کاظمی ٹائپ، فیض احمد فیض اور بڑے شاعروں کو پڑھا. پھر میں نے سوچا نہیں یار میں نہیں یہ کر سکتا، تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے نہیں کیا. تو مگر یہ کہ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ یار یہ نظم لکھ دیا کرو، تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کام تو آتا ہے،
مگر اس کا لیول وہ نہیں ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو لکھ کے بھی دیا, انہوں نے اپنے نام سے چھپوایا بھی. میں خوش ہوتا تھا کیونکہ میں اون نہیں کرتا کہ میں شاعر ہوں, کیونکہ شاعر کو میں ہمیشہ اپنی شاعری کو عامیانہ کہا ہے یا سطحی کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتاب بھی میری اس طرح چھپ گئی تھی, شب سناٹا, کہ یہ کتاب میں نے کسی کو بیچنے کے لیے بنائی تھی. وہ بندہ بعد میں مکر گیا, 40,000 اس نے مجھے دے دیا تھا. پھر وہ باہر چلا گیا, وہ کہتا جی مجھے اب ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا چل ٹھیک ہے. پھر ہمارے دوست اللہ قریق احمد قائم نقوی آ گئے, تو وہاں پہ شکیل احمد زیب جنہوں نے یہ بھی کتاب چھاپی ہے, وہ کہنے لگے, کہتے یار یہ کتاب ہے. میں کہا یار بیچنی تھی, بکی نہیں. تو کہنے لگے تو مجھے دے دیں. میں کہا پیسے دے دیں, لے لیں. تو قائم نے کہتا یار تم اپنے نام سے چھپاؤ. میں کہا یار یہ شاعری تھوڑی ہے. کہنا یار جس طرح دی بھی ہے گی یہ کتاب. تو اس نے زبردستی شکیل احمد زیب کو دی, تو انہوں نے وہ کتاب چھاپ دی. تو مگر یہ کہ میں کوئی اتنا خوشی سے نہیں کہا. ویورز, آپ نے غالب کا ایک شعر سنا ہوگا کہ خط لکھیں گے چاہے مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. تو محمود علی صاحب بھی خط لکھتے ہیں اور پوسٹ کارڈ کے نام سے لکھتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کس کو لکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. نہیں, یہ پوسٹ کارڈ کا نظریہ فیس بک پہ ظاہر ہے کہ ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. ویسے تو لوگ عام طور پہ اپنی تعریف کے لیے یوز کرتے ہیں یا اپنی بڑائی کے لیے یوز کرتے ہیں. میں ایسے خود تعریف ہی کا پلیٹ فارم کہتا ہوں کہ جس کو کوئی تعریف نہیں کرتا وہ اپنی تعریف اس پہ کر سکتا ہے. تو میرا تھا کہ میں کالمسٹ, یعنی میرے ڈاکٹر مہدی حسن کہا کرتے تھے کہ یار تم پرنٹ میڈیا کے بندے ہو, کہاں ٹیلی ویژن میں چلے گئے. میں نے کہا جی کچن پرابلم تھا, تنخواہیں اچھی تو اس لیے چلا گیا. تو کہتے یہ تمہارے ساری صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دے گا, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی تمہارے ہینگ اوور رہا کرے گا جب لکھو گے. تو مطلب پوسٹ کارڈ اس لیے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پوسٹ کارڈ اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں. کہا جا سکتا ہے, مگر وہ میں کالمسٹ بننا چاہتا تھا. جب پی ٹی وی سے ریٹائرڈ ہوا میں نے کوشش بھی کی, مگر میں کسی اخبار نے نا مجھے کوئی سیریس نہیں لیا. تو ہمارے دوست نے کہا کہ یار تم اس پہ لکھ دیا کرو. میں کیا لمبے لمبے کالم ہوتے, میں تو خود بھی نہیں پڑھتا, تو چھوٹے ہونے چاہیے. تو پھر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح لکھو, نام لکھو, ٹھیک ہے نا. غلام محی الدین ہے, اسلام آباد میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. جو ان کے کہنے انہوں نے ڈیزائن کرا کے دیا. پھر میں نے چھوٹے کالم کی شکل میں نا, یعنی ایک قسم کا جو اخباری کالم مسٹ ہونے کا ایک تھا نا خواہش, وہ پوری کر رہا ہوں. اچھا, یعنی صحافت کے ساتھ جو تعلق وہاں وہ اس کو نبھا رہے ہیں. اس کو نبھا رہا ہوں. اچھا, عملی صحافت کی اخبار میں نے نوائے وقت میں کام کیا تھا, کراچی میں تھا. میں بڑی خواہش تھی, عارف نظام صاحب میرے استاد تھے. تو وہ میں نے کہا جی لاہور میں مجھے رکھ لیں. کہتے یہ لاہور میں جگہ نہیں ہے, کراچی میں ہے. تو ضیاء شاہد صاحب وہ ایڈیٹر تھے, ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے. تو وہاں میں نے کوئی 1.5 سال کام کیا. تو مگر یہ کہ پھر وہی ہے نا کہ اس وقت اخبار میں یعنی تنخواہیں اتنی اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. باقی ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں ایک سے تھی, ایک مشن تھا, اور ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ضرورت تھی. تو پھر یہ کہ اس میں میڈیا میں آ گیا, کیونکہ میرے والد. اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں کہ ٹیلی ویژن میں آپ کیسے آئے, مجھے اب یہ بتائیں کہ صحافت کا جو سین اس وقت تھا جب آپ صحافت میں تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مقاصد ہوتے تھے اور اس میں کام کرنے کا کوئی پروفیشن میں کوئی مقصد ہوتا تھا. بالکل. آج کل کی صحافت کو آپ کس خانے میں فٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ صحافت ہے؟ آج کل کمرشلزم ہے, کیونکہ ایسے ہے کہ صحافی کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں سروائیو کرنا ہے نا, تو اس کو کوئی نہ کوئی سہارا لینا پڑتا ہے. اب تو جو اخبار کے مالکان ہیں ان کے بھی بیچاروں کے حالات ایسے کہ وہ پہلے نہیں تھا. پہلے واقعی ایک اور مشن تھا, یہ ایک جذبہ تھا. اب وہ نہیں, کمرشل ہو گیا, ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے, تو صحافت بھی ہو گئی ہے. تو مگر اس سے یہ ہوا کہ اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے. صحافت جو ہے نا اپنا وہ کردار تھا وہ تھوڑا سا اس کا کمزور ہوا ہے. محمود علی صاحب, مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی میری طرح اس کلاس سے ہیں کہ جس کی نہ کوئی سفارش تھی نہ کوئی لابنگ تھی, تو آپ پی ٹی وی جیسے ادارے میں کیسے چلے گئے؟ یہ بھی ایک یعنی میریکل ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ایڈورٹیزمنٹ آئی تو میں نے اپلائی کیا, تو ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا اور بڑا جیسے کہتا بڑا ہارڈ قسم کا تھا. خیر اس میں میں نے میرا خیال 97 نمبر لیے تھے, ایک سوال میرا غلط تھا. یہ بعد میں مجھے پی ٹی وی اکیڈمی جا کے پتہ چلا. انٹرویو بھی ہو گیا, تو کچھ لوگ آ بھی گئے, میں کانٹیکٹ رکھتا تھا, تو میری باری نہیں آ رہی تھی. مجھے آ گیا تھا ویٹنگ لسٹ کا نمبر کہ جی جب ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے.
تو اس میں یہ میں نے کیا کہ لائل پور میں ہمارے اللہ تعالیٰ قریق رحمت کے مولانا عبدالرحیم اشرف تھے، وہ ایڈوائزر بھی تھے، اپنے مجلس شورا کے ممبر بھی تھے. میں نے ان سے کہا جی وہ میں نے ریٹن ٹیسٹ دیا تھا، مجھے سلیکٹ بھی کر لیا، مگر میں ویٹنگ میں ہوں، تو میرا نہیں، یعنی مجھے نہیں لگتا اپائنٹمنٹ لیٹر آئے گا. تو انہوں نے پھر میرے خیال بات کی اپنے راجہ ظفر الحق تھے شاید کہ جی اس طرح ہے تو یہ پتہ کرے کیوں نہیں یعنی لیٹر آ رہا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں سیٹ ایک بندے نے اپلائی کیا ہوا ہے تو سی ایس ایس میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ جوائن کرے گا تو ہم ان کو بلا لیں گے. تو اس طرح پھر انہوں نے مجھے بلا لیا، اور کوئی سکندر صاحب تھے شاید انہوں نے چھوڑا تھا، ان کی جگہ پہ میں آ گیا تھا. تو اس طرح پی ٹی وی میں اسسٹنٹ پروڈیوسر آ گیا تھا. میرا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. میں نے جب ٹیسٹ دیا تھا محمود علی صاحب، تو میں تو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا. پھر کئی سال کے بعد جا کر انہوں نے مجھے دوبارہ سیٹ ایڈورٹائز ہوئی، اور انہوں نے مجھے ڈائریکٹ انٹرویو کے لیے بلایا. اچھا. تو مجھ سے ایک سوال پوچھا صرف فضل کمال صاحب نے کہ پی ٹی وی کے کیمرے میں فلم کون سی پڑتی ہے؟ لو، میں نے کہا جی کوئی فلم نہیں پڑتی. مجھے تھوڑا سا پتہ تھا، میں نے کہا اس طرح الیکٹرانک بیمز ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سارا ریکارڈ ہو جاتا. انہوں نے کہا آپ جائیں. میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھے کہاں رکھنا ہے، کہ ایک سوال میں ٹرخا دیا انہوں نے پوچھ کے کہا جائیں. نہ کوئی بات پوچھی، نہ کوئی شاعری کی بات ہوئی، نہ کوئی ایکسپیرینس کی بات ہوئی، نہ کوئی فلم کی بات ہوئی. گھر آ کے بیٹھ کے تھوڑے دنوں بعد لیٹر آیا. تو یہ اللہ کی اللہ کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی وی کے بارے میں بات کریں کہ آپ نے کس کس قسم کے پروگرام کیے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی شروع کا اسٹرگلنگ ٹائم ہے. ہم اسکول ٹائم سے شروع کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کس اسکول میں پڑھے، کس کالج میں گئے، کس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد نوکری کے لیے کس طرح کے پاپڑ بیلے. میں پیدائش میری تاندلیاں والا کی ہے، تو ضلع لائل پور تھا، تو پرائمری اسکول وہیں سے میں نے کیا. پھر میں لائل پور آ گئے، وہاں میٹرک کیا. تو اس کے بعد ایف ایس سی کرنی تھی، تو ایف ایس سی نہیں ہو سکی، اس کی ریزن آپ کو بتا ہی دی ہے. تو پھر بعد میں ایف اے کیا. ایف اے کے بعد پھر بی اے پرائیویٹ کیا صحافت کے ساتھ. تو پھر اس میں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ صحافت ہے، جیسے آج کل میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ایڈمیشن لے لیا. تو اس کے بعد پھر یہ کہ اخباروں میں، اس وقت اخباروں میں میری خواہش تھی میں اخبار نویس بنوں. تو اس وقت اخباروں میں جگہ نہیں تھی. میں نے بہت جگہ اپلائی کیا. مشرق میں ضیاء الاسلام انصاری صاحب تھے، امروز میں حمید جیلمی صاحب میرے تھیسس تھا اس کے ایڈوائزر بھی تھے، ان سے بھی کہا. تو انہوں نے کہا جی کہ جگہ نہیں ہے. تو مجھے اخبار میں نوکری ملی نہیں تھی. تو پھر میں اخبار میں نوائے وقت انہوں نے کہا جی کراچی چلے جاؤ عارف نظامی صاحب نے. میں کراچی چلا گیا. بس وہیں سے پھر یہ آ کے کچھ بے روزگاری بھی کاٹنی پڑی. پھر یہ پی ٹی وی کی اور ریڈیو کی بھی ہے، میں نے ریڈیو پہ بھی اپلائی کیا تھا. تو پھر پی ٹی وی میں جاب مل گئی، تو اللہ کا شکر ہو گیا. تو پھر ہم پی ٹی وی کیریئر کی بات کرتے ہیں کہ شروع میں کون کون سے کس طرح کے پروگرام کیے. میرے سب سے پہلے میرے اسپورٹس میں ڈیوٹی لگی تھی. سید علیم پاشا تھے، ان کے ساتھ. تو اسپورٹس میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا، مجھے تو کوئی بھی گیم نہیں آتی کھیلنی. بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یاور صاحب ایک سیریل پرواز کر رہے تھے، اس میں مین اسسٹنٹ پروڈیوسر تو کوئی اور تھے. تو میں دیکھا وہ یاور صاحب کو بڑا تھکا دینے والا کام تھا. 3 ایپیسوڈ کر کے پھر میں نے ان سے کہا جی مجھ سے نہیں ہوتا. میرا خیال اور تھا کہ اسسٹنٹ پروڈیوسر کوئی کمرہ ہوگا، پی اے ہوگا، باہر پی این بیٹھا ہوگا. وہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹیپیں لے کے ادھر ادھر، تو پڑھے لکھے پی این. مگر یہ کہ وہ ایک لرننگ پروسیس تھا، یہ بات میں پتہ چلا. پھر اس کے بعد عظیم صاحب انتظار حسین صاحب کا ڈرامہ دھوپ کر رہے تھے، اس پہ ڈیوٹی لگ گئی. اچھا. پھر پی ٹی وی ٹریننگ میں 4 مہینے کی ٹریننگ ہو گئی پی ٹی وی اکیڈمی، ہمارا فرسٹ بیچ تھا. اس کے بعد واپس آئے تو اندھیرا اجالا شروع ہو گیا تھا. اچھا. تو پھر اندھیرا اجالا کیا، راشد ڈار صاحب، سید قمر علی شاہ ٹھاکر صاحب کے ساتھ اسسٹ کیا. تو اور سیٹوں پہ جھاڑو بھی دیا، کیونکہ شوق بہت تھا یہ کام سیکھنے کا. یہ کہ ہم آتا نہیں تھا، کیونکہ باہر تھوڑی ہے یہ کام. مجھے انٹرویو میں پوچھا تھا جی پروڈکشن کیا ہوتی ہے، میں کہا جی مجھے تو نہیں پتا. تو کہتے ہیں آپ نے پی ٹی وی اپلائی کیوں کیا؟ میں کہا جی پروڈکشن تو آپ مجھے سکھائیں گے، گھروں میں یا محلوں میں تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ فضل کمال صاحب کہتے تھے یار یو آر مسٹر جرنلسٹ.
تو اس طرح کر کے بس مطلب سیکھا، استادوں سے سیکھا اور ٹی وی کے فلور اور اسٹوڈیوز میں سیکھا، باہر سے کچھ نہیں آیا، مگر یہ کہ سیکھنے کا شوق بہت تھا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا باعزت ریٹائر کیا. اچھا، تو کون کون سے پروگراموں سے شہرت ملی؟ میں نے یہ نہیں کبھی دیکھا. ایک تو میں تعریف پسند نہیں ہوں، کیونکہ میں نے لوگوں کو عجیب و غریب تعریفوں سے متاثر ہو کے دیکھا، تعریف کرتے ہوئے اتنے ڈاؤن لیول پہ جا کے دیکھا. اور میں نے بڑے بڑے ان آدمیوں کے ساتھ کام کیے، بڑی ہستیوں کے ساتھ کام کیے، مگر ان میں جو برائی ہوتی تھی نا بڑی نچلے درجے کی دیکھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ نہیں یار، یہ کسی کا مطلب ہو تو تعریف کرتا ہے، تو یہ نہیں، اس کو نکال دو. میں نے ایک اپنی زندگی میں سے وش نکال دی، تانگ نکال دی کہ کسی سے ایکسپیکٹ کرو گے تو آپ ہرٹ ہو جاؤ گے. اگر ہرٹ نہیں ہونا تو اپنے آپ کو بالکل زیرو پہ لے آؤ، پانی کی طرح ہو جاؤ. تو میرا خیال میری لابی بھی کوئی نہیں تھی، تو میں نے اسی لیے پروگرام کیے. مگر اس میں یہ ہوا کہ مجھے 4 ایوارڈ ملے خواتین ٹائم کا. پنجابی سیریل اڈیک میں ملا مجھے، فنگامہ میں مجھے ایوارڈ ملا. پھر ایک میں نے براس بینڈ کا پنجابی پروگرام دیساں دا راجا کیا تھا، اس میں ملا. مگر جیسے کہتے تھے کہ بس 2 پروگرام ایسے تھے جس میں میں چاہتا تھا مجھے ایوارڈ ملے. ایک تو میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے فلم ڈائریکٹر ہیں ان کی ہسٹری محفوظ کی ہے 74 ایپیسوڈ میں ڈائریکٹر کے نام سے. میں تو بڑی امید تھی کہ مگر جی ایم صاحب نے کہا نہیں یار یہ نکال دو، یہ نہیں. انہوں نے کسی اپنے فیوریٹ کو دینا ہوگا، میرے نامینیشن ہی انہوں نے نکال دی. دوسرا میرا تھا جو میں نے آلنا کیا تھا پنجابی کا، وہ بھانڈوں پہ تھا اور وہ پاپولر سیریل تھا، اور واقعی وہ تو اس میں مجھے ایوارڈ نہیں ملا. تو ان کا افسوس ہے اور شکر ہے جو کوئی نہ کوئی ریگریٹ تو زندگی میں رہ جاتا ہے. لیکن اگر اوور آل ایوریج پہ آپ کی لائف دیکھیں تو وہ کامیاب زندگی ہے. بے شک پروفیشنل بھی اور ویسے عام زندگی بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ کامیاب زندگی ہے. تو کوئی کون سا ایسا واقعہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملی؟ ایک واقعہ ہے بڑا پرانا، اس نے میری عادت بدل دی. اچھا. میرے میں سے نا شاید وہ رائٹر نکالنا تھا کیا. وہ تھا کہ ہماری یہ تائی اماں تھی، تاندلے والے سے آیا کرتی تھی. تو ہماری امی بیمار تھی، ٹی بی کی مریض ہے، وہ اکثر ڈاکٹر کے جایا کرتی تھی. تو گھر میں تھا، چھوٹی بہنیں تھیں، وہ اسکول اور کالج چلی جاتی تھی، تو میں لیٹ جاتا تھا کالج. تو ایک دم ماں نے کہا کہ میں نے یہ پروٹھے بنائے ہیں اور اس پہ یہ قیمہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ پٹاری نما ایک چنگیر ہوتی تھی، اس میں بند کر کے وہ کہنے لگی کہ تائی آئیں گی آپ کی، تو ان کو پہلے پانی پوچھنا پھر یہ ان کو کھلانا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں بیٹھ گیا تو تائی اماں نہیں آئیں اس دن، تو وہ بھول گئے. تو 4-5 دن ہوئے تو ہماری آپا آئی، تو اسی کمرے میں سوتی، کہتی ہے ادھر سے بڑی بدبو آ رہی ہے جیسے کوئی چیز مری ہوئی ہو بڑا. تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا فریج کے اوپر وہ پٹاری پڑی تھی 6 دن پرانی. تو میری ماں نے کہا تم کھا لیتے. میں نے کہا یاد ہی نہیں، چلو اٹھا پھینک کے. ہماری گلی کے باہر ہی نا اس کا بہت بڑا ڈھیر تھا کوڑے کا، تو میں نے وہاں جا کے وہ پٹاری سمیت ہی پھینک دی. اس کے بعد میں کوئی 1 گھنٹے بعد کٹنگ کروانے گیا، سامنے نائی کا کوکھا تھا، میں وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا. تو میری اچانک نظر پڑی تو اس کوڑے کے ڈھیر پہ ایک کوئی 8 سال کا بچہ، ایک کوئی 6 سال کی بچی، وہ کچھ کھا رہی ہیں اور ساتھ ایسے چٹکارے لے رہی ہیں. تو میں ایک دم پریشان ہو گیا. میں آ کے دیکھا تھا اسی پٹاری سے وہی بھسا ہوا پروٹھا اور وہ قیمہ کھا رہے. اس کے بعد میری زبان سے ٹیسٹ ختم ہو گیا. میرا کوئی ٹیسٹ نہیں، میری کوئی چوائس نہیں کھانے کی. ٹھیک ہے نا، مجھے جو دے دو. میں پہلے بہت چیز نخرا تھا، نہیں یہ نہیں کھانا ہے، کرنا نہیں، سب کچھ کھا لیتا ہوں. کئی چیزیں ویسے عمر کے لحاظ سے منع ہے، مگر یہ کہ میرا کھانے میں چوائس، میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھتا میں کھا کیا رہا ہوں. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی. میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اگر انالائز کروں یہ واقعہ سننے کے بعد، تو وہ جو واقعہ ہے وہ آپ کے ان افسانوں کے پیچھے بھی ہے. بالکل ہے کہ انسانی زندگی میں جو محرومیاں ہیں وہ ان افسانوں میں بھرپور طریقے سے نظر آتی ہیں. اب دیکھیں نا، ایک چیز آپ نے سڑی ہوئی پھینک دی اور 2 بچے اس پہ سروائیو کر رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. زبردست کہانی جناب آپ کی. اس کہانی سے سب کو سیکھنا چاہیے. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو کام کیا، وہ کیا کہانی ہے جو آپ نے ایک سیریل کی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں، جو آپ کے پاس اچانک آ گئی تھی؟ ہمارے دوست تھے پی ٹی وی کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک پرائیویٹ سیریل ہے نکاح.
تو وہ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی میرا ایکسپیرینس تو کوئی نہیں ہے, اور میں ان معاملوں میں سچ بولتا ہوں. کئی چیزیں مجھے نہیں آتی. مجھے BNU کے لیے ڈاکٹر مہدی مرحوم نے بلایا, کہنے لگا فلم پروڈکشن پڑھانی ہے بھائی. میں نے کہا سر فلم ایکسپیرینس ہی نہیں. کہتے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا سر فلم میرا شعبہ نہیں ہے, نہ مجھے کمانڈ ہے. تو اس طرح تو میں کہ کس کو بلاؤں؟ میں کہا سر جو فلمیٹوگرافی کا جس نے کیا میں نے تو نہیں کیا. کہتے یار لوگ تو ترلے کرتے ہیں. میں کہا سر کرتے ہوں گے, میں ایلیجیبل نہیں ہوں. یہ بڑی بات. تو میں نے کہتے چلو اگلے سال انہوں نے پھر بلا لی. کہتے بھائی ٹیلی ویژن پروڈکشن پڑھانی ہے, اب کہہ دو کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں کہا سر سبجیکٹ تو ہے, پڑھانا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے تم ڈیمانسٹریٹر ہو, تم نے کتاب سے تھوڑی پڑھانا, جو کرتے ہو. میں کہا سر بہت بےزتی ہوگی, آج کل کے بچے بڑے. کہتے نہیں میں تمہیں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گا. خیر گائیڈ کیا. تو پھر 12 سال میں نے مختلف اداروں میں وزٹنگ فیکلٹی میں پڑھایا. جو یعنی پڑھانے کا ایکسپیرئنس جو آپ نے کیا وہ آپ کو اچھا لگا؟ وہ اچھا لگا ہے نا. یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ایکسٹینڈ کرنا. اور بلکہ میں بھی چونکہ اس پروفیشن میں مجھے بھی کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے شروع کیا, پھر BNU چلا گیا, پھر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا چلا گیا, پھر IAC چلا گیا, پھر UMD چلا گیا, اب میں UCB میں ہوں. تو یہ ایک جو دینے کا عمل ہے نا, دس از ڈیوائن. ہاں دس از ڈیوائن. میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھانا ہے یہ دس از اے پروفٹس پروفیشن. نبیوں کا پیشہ ہے, ولیوں کا پیشہ ہے, صوفیوں کا پیشہ ہے. تو اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے. جو وزٹنگ فیکلٹی کو جو پیمنٹ ہوتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ ہمارا آنے جانے کا کرایہ نکلتا ہے. اور اگر ہم کچھ دے رہے ہیں بچوں کو تو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جزا بھی لے گی. بالکل. اچھا فیوچر پلانس کیا؟ میرا فیوچر نہیں, میں نے وزٹنگ اس لیے چھوڑی کہ میرا ریٹینا ڈیٹیچ ہو گیا تھا آنکھ کا, اور آنکھوں کے بڑے مسائل ہو گئے تھے. تو میں نے ان سے معذرت کی. میں BNU کی بورڈ آف اسٹڈی کا ممبر بھی تھا. تو میں نے کہا جب مجھ سے اسکرین نہیں دیکھی جاتی, اور یہی وجہ موبائل بھی میں اسی لیے اتنا نہیں دیکھ سکتا کہ میں زیادہ نہیں دیکھتا, لائٹنگ بہت چبھتی ہے میری. تو میرا اب صرف یہ ہے کہ ایک تو میں نے لائل پور کی نا ایک زمانے میں ہسٹری اکٹھی کی تھی. پھر بعد میں ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ لائل پور کی صحافت پہ PhD کر لو. تو انہوں نے بڑی ہیلپ کی میری, میں نے بہت مٹیریل اکٹھا کیا. تو وہ جب میں نے چھاپنے لگا تو میں نے جاوید قریشی صاحب تھے, وہ ہمارے پہلے کمشنر تھے لائل پور کے, فیصل آباد جب نام ہوا. تو میں نے ان سے کہا تو وہ کہتے یار اس میں بڑی تنقید ہے, یہ تو تمہیں مہنگی پڑے گی, تم PTV کے ملازم ہو, تو اس کو تھوڑا سا نا گڈی سا کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ تھیسس PhD کا انہوں نے کہا جی ٹاپک چھوٹا ہے. وارث میر صاحب تھے, بٹ ڈاکٹر مسکین علی زادی, انہوں نے کہا جی ٹاپک چھوٹا ہے, PhD نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر مہدی نے کہا کتاب چھاپ, وہ میں نے ٹیبلیٹ کر دی. تو جاوید قریشی صاحب کے کہنے پہ میں نے رکھ دیا. میں نے کہا نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے ایسے ہی. تو پھر ڈاکٹر جاوید قریشی مرحوم میرے پروگرام میں آئے ہیں 14 میں یا 13 میں ری ٹیک میں. تو پھر ان کو یاد آیا, تو مجھے کہا یار ایک ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر تھا, نام نہیں یاد, انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی تھی. تو میں کہا جی میں ہی تھا. تو کہا کہاں کتاب؟ میں کہا جی میں نے پھر نہیں چھاپی. تو اب تو کہتا ہے اب چھاپو. میں کہا تو لائل پور فیصل آباد بن گیا, میں 30 سال سے کنیکشن نہیں ہے میرا. تو میں کیسے؟ کہتا نہیں تم لائل پور تک کر دو. کہ 1 سپٹمبر 77 جب اس کا نام چینج ہوا تو اس وقت بھی یہ اخبار جاری تھا. کہتے یار تو بڑی قیمتی ہے. وہ میں نے آج کل پھر شروع کی ہے. تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ 2 مہینے تک کتاب آ جائے گی. پھر میرے ناول میں نے فلم کے ناولوں سے شروع کیا تھا, فلم سٹوری رائٹر بننا چاہتا تھا. تو وہ ناول نہیں لکھ سکا, کیونکہ ناول مجھے پتہ بھی نہیں تھا, لکھنے بھی نہیں آتے تھے. پڑھے ہوئے تھے میں نے, رضیہ بٹ ٹائپ اس طرح کے لوگوں کو پڑھا تھا. جو آگ کا دریا پڑھا تھا مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آیا اس میں کیا تھا. ظاہر ہے وہ میری اوقات سے بہت زیادہ تھا. تو میں نے پھر نہیں لکھ سکا. اب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اب آخری عمر چل رہی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ملنا ہے کہ میں 5 ناول لکھوں. تو میں ان کی نا 50-60 صفحے کی جو کہانیاں ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے ناولی کہانیوں کے نام سے یا فکشن سٹوریز کے نام سے ان کو پبلش کرنا چاہتا ہوں. بس یہی ہے میرا آج. اللہ آپ کو ہمت دے. آمین. PTV کا کیا مستقبل ہے؟ PTV کا یہ ہے کہ PTV جس طرح کہتے ہیں نا ہم PTV نے نا اپنی چال چھوڑی, دوسروں کی چال اپنائی تو TV خراب ہو گیا. ہمارے ہوتا تھا کہ ہمارے پہلے آئیڈیا بنتا تھا, آئیڈیا ڈیولپ ہوتا تھا, میٹنگ میں سنا جاتا تھا, دوسرے پروڈیوسر رائے دیتے تھے, اس میں ایڈ کرتے تھے.
یعنی وہ کچھ 6 مہینے لگتے تھے کہ ایک ڈرامہ اپروو ہوتا تھا، پھر وہ ہیڈ آفس آتا تھا ریٹن فارم میں، پھر وہاں سے اپروو ہو کے آتا تھا، اس کو کہتے تھے اور کام کرو. یعنی کم از کم کوئی 60 بندے پروفیشنل اس آئیڈیا میں اس کو اپروو کر کے اور 7-8 مہینے سے گزر کے پروڈیوسر کے پاس آتا، پھر وہ کہتے پائلٹ بناؤ. تو پائلٹ جاتا تھا، اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی. تو پھر ڈرامے کی میوزک کی ریہرسلز ہوتی تھی 3-3 4-4 دن. وہ ایک لرننگ پوائنٹ تھا ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس میں پروڈیوسر جو تھے یاور سیاح صاحب، ہمارے استاد ٹھاکر صاحب، وہ ٹونز بتاتے تھے، جسچرز بتاتے، فیس ایکسپریشنز بتاتے تھے ریہرسل میں. اور یہی وجہ ہے کہ اور بڑے بڑے ایکٹر عابد علی مرحوم، منور سعید صاحب یہ پوچھا کرتے تھے. تو میں حیران تھا کہ یار یہ پوچھتے کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا نہیں، جو رائٹر یا ڈائریکٹر کے ذہن میں ہے یہ اس سے اپنے پرفارمنس کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں. آج کل یہ رواج نہیں ہے. آج کل فلم بھی پاکستان کی اسی طرح گئی کہ سکرپٹ بالکل موقع پہ، ہاں بھی میری کون سی لائن ہے یہ بول دو، اچھا جی بول دی. تو جو ٹیلی ویژن پروڈکشن ہے نا وہ بھی اس طرح آ گئی، اور پی ٹی وی نے بھی اڈاپٹ کر لیا وہ طریقہ. اب ملٹی کیمرہ پروڈکشن، کیمرہ موومنٹ، کیمرہ مووز بلاکنگ، ایکٹرز موو بلاکنگ ختم ہو گئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فلم پروڈکشن ٹیکنیک پہ ٹیلی ویژن کے ڈرامے بن رہے ہیں. ہم نے تو نہیں ایسا کیا، ہم نے تو ٹیلی ویژن سیکھا ہے. ہاں 3 کیمرہ پروڈکشن تو مفقود ہو گئی نا، خاص طور پہ ڈرامے میں سے. آج کل جو پروڈیوسر ہیں جو پی ٹی وی میں بھی، میرا خیال کہ ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح اس طرح پی ٹی وی کے حوالے سے کرنا. تو پی ٹی وی میں اپنا وہ وتیرہ چھوڑا ہے تو پی ٹی وی زوال پذیر ہو گیا. اگر وہ واپس اسی ٹریڈیشن پہ چلا جائے تو امکانات ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. نہیں، کیا آپ نہیں سوچتے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ایک دن حل ہو جائیں گے؟ سر ہو تو جائیں گے، حل تو ہونے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا ہے نا تو یہ قائم رہنے کے لیے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. شکریہ محمود علی صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا اور میری پوڈ کاسٹ میں آپ نے وقت دیا. آپ ہمارے دوست بھی ہیں، آپ سے ہماری خاص قسم کی محبت ہے. بہت شکریہ. کہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا آپس میں ایک پرانا عشق ہے جو چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ رہیں گے. تو ویورز، اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور آخر میں جو پاکستان کے بارے میں نے بات کی ہے، آپ بھی سوچئے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.